السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب سنن ابی داؤد شریف، آج اس کی ہم انشاءاللہ 2 حدیثیں پڑھیں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ روزانہ ایک حدیث بیان کی جائے اور اس کے ساتھ اس کی شرح بھی بیان کی جائے۔ تو آج کتاب الطہارہ یا کتاب الطہارتی، یہ کتاب الطہارت کے بارے میں ہے، اور اس میں پہلا باب التخلی عند قضاء الحاجتی، یعنی قضاء حاجت کے لیے تنہائی اختیار کرنا۔ اس باب میں 2 حدیث پاک ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا معنی مفہوم بیان کیا جائے گا۔ پہلی حدیث پاک جس کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو لوگوں سے دور چلے جاتے تھے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اتنے دور چلے جاتے تھے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ کتاب الطہارت ہے۔ طہارت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ تو علامہ علی بن محمد زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ طہارت کا معنی ہے پاکیزگی، جبکہ اس کا متضاد ناپاکی، گندگی، غلاظت، نجس اور نجاست وغیرہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے مخصوصہ کو دھونا یہ طہارت کہلاتا ہے۔ پھر طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت حقیقی جیسے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، اور طہارت حکمی جیسے تیمم کے ساتھ طہارت حاصل کی جائے۔ اب وہ طہارت جو پانی کے ساتھ حاصل کی جائے یعنی طہارت حقیقی، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت خفیفہ جیسے وضو وغیرہ، اور دوسری طہارت غلیظہ جیسے غسل۔ تو مصنف نے اپنی کتاب کو طہارت خفیفہ یعنی وضو سے شروع کیا ہے کیونکہ وہ طہارت عام اور غالب ہے۔ اب نماز میں طہارت سے مراد ظاہری طور پر نمازی کے جسم، لباس اور اعضاء و جوارح کو آلودگی سے پاک رکھنا ہے، اور باطنی طور پر اپنے نفس کو خطاؤں، گناہوں اور اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا، قلب کو حب دنیا سے پاک کرنا، اور غیر اللہ کو دل سے نکال دینا ہے۔ جس طرح ظاہری بدن کو پاک رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح باطن، نفس اور دلوں کو پاک رکھنا اس سے کئی درجے زیادہ اور واجب ہے۔ ان پاکیزگیوں میں سے ایک حقوق کی ادائیگی اور ہر چیز اور ہر شخص کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ اور اہل معرفت کا کہنا ہے کہ جب تک تمہارا نفس تمہارے ہاتھوں سلامت ہے تو گویا تم نے نفس کا حق ادا کر دیا، اور جب تک خدا کی مخلوق تمہارے ہاتھوں سے سلامت ہے تو گویا تم نے ان کا حق بھی ادا کر دیا۔ اب چلتے ہیں اس حدیث پاک کے شرح کی طرف۔ جو 2 حدیث پاک ہم نے پڑھی ہیں ان کی اگر شرح دیکھی جائے تو اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانا، دور ہو جانا، اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانا یہ 2 طرح سے ہے۔ ایک بیت الخلاء میں داخل ہونا، گویا کہ بندہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، جب بندہ واش روم میں چلا جاتا ہے تو لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا یہ کہ اتنا دور چلے جانا کہ لوگوں کو دکھائی ہی نہ دے۔ مثلا پرانے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ کھیتی باڑی میں چلے جایا کرتے تھے، تو اتنے دور چلے جایا کرتے تھے کہ کسی کو نظر نہیں آیا کرتے تھے، کسی آدمی کی وہاں تک نگاہ نہیں پہنچتی تھی۔ اب ان دونوں احادیث مبارکہ کا مضمون ایک ہی ہے مگر الفاظ میں فرق ہے۔ قضاء حاجت کے لیے دور جانے میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، بدبو سے آبادی والوں کو اذیت نہیں پہنچے گی۔ نمبر 2، اگر قریب قضاء حاجت کرے تو ہو سکتا ہے کہ حیا کی وجہ سے کھل کر نہ کر سکے۔
مگر یاد رہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر بھی قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو لوگوں کو نہ دکھائی دیتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز بھی دکھائی نہ دیتے تھے، بلکہ اس جگہ پر خوشبوؤں کے حلے اٹھتے تھے، جیسا کہ قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جن کی سن وفات 544 ہجری ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو زمین پھٹ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز کو نگل لیتی تھی، اور اس جگہ پہ ایک پاکیزہ خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اسی طرح امام محمد بن سعد کاتب واقتی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کیا کہ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں تو ہمیں وہاں آپ کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو چیز نکلتی ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی؟ اب یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ مشہور نہیں ہیں، لیکن اہل علم کی ایک جماعت نے ان دونوں احادیث مبارکہ کی بنا پر یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز طاہر ہیں، یعنی پاک ہیں۔ اور بعد اصحاب شافعی کا بھی یہی قول ہے کہ جیسے کہ امام ابو نصر بن صباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شامل ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو بکر بن سابق مالکی نے اپنی کتاب بدی میں اس مسئلے کے بارے میں علماء کے 2 قول ذکر کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز کے طاہر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی چیز خارج نہیں ہوتی تھی جو غیر پسندیدہ اور غیر خوشبودار ہو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا میں نے یہ دیکھنے لگا کہ میت کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے نکلتی ہے یا نہیں، تو میں نے ایسی کوئی چیز بھی وہاں نہیں دیکھی، اور میں نے کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور ممات میں پاکیزہ اور خوشبودار ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات بھی جو ہے وہ پاکیزہ اور خوشبودار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی خوشبو نکل کر پھیلی جس کی مثل ہم نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے آپ کو بوسہ دیا تھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات اور ممات میں پاکیزہ اور خوشبودار ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بھی پاکیزہ اور خوشبودار ہے اور موت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ اور خوشبودار ہے۔ اب جس عورت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب پی لیا تھا، اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا، تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا، اور ان میں سے کسی کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منہ دھونے کا حکم نہیں فرمایا اور نہ ہی دوبارہ پینے سے منع فرمایا۔ تو جس عورت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پیا تھا، یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور امام دارقطنی نے امام مسلم اور امام بخاری پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی صحیح میں کیوں درج نہیں کیا، جبکہ یہ حدیث مبارکہ ان کی شرط کے مطابق ہے۔ تو اس عورت کا نام برکہ ہے اور اس کی نسبت میں اختلاف ہے کہ اس کی نسبت کہاں سے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ تھیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس کو آپ تخت کے نیچے رکھتے اور رات کو کسی وقت اس میں پیشاب کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے اس میں پیشاب کیا، صبح کو آپ نے وہ پیالہ طلب کیا تو اس میں کچھ نہیں تھا، تو آپ نے برکہ سے اس کے بارے میں استفسار فرمایا، پوچھا کہ وہ کدھر گیا ہے، تو اس نے عرض کیا رات کو میں نے
پیاس کی وجہ سے اٹھی اور میں نے اسے پی لیا ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس میں آپ کا پیشاب مبارک ہے۔ اس حدیث کو ابن جریج وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب پینا یہ باعث برکت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بول و براز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ طاہر ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاف ستھرے پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے ساتھ کوئی نجاست نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ تیرے سوا مجھے یعنی آپ کو اور کوئی غسل نہ دے، کیونکہ جو شخص بھی میری شرمگاہ کو دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔ یہ حدیث شفا شریف میں موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ جو دو حدیثیں ابو داؤد شریف کی ہم نے بیان کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جب بول و براز کی حاجت ہو تو وہ واش روم چلا جائے، یا پھر اگر دیہات اور گاؤں میں رہتا ہے تو اتنے دور چلا جائے کہ لوگوں کی آنکھوں سے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تاکہ لوگ اسے نہ دیکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔